اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد عید بھی آپ کی اچھی گزری ہوگی اور آپ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں، لیکن ان عمل کو یا ان طریقوں کو سن کر آپ اگر عمل کو شروع کرتے ہو یا جس طرح ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں اس طرح شروع کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے لیے زکوٰۃ کیوں ضروری ہے اور اس کے اقسام کیوں ضروری ہیں۔ یہ سننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو عمل کرنے والا ہے وہ عامل ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے بہت سے عاملین واقف نہیں ہوتے، صرف کامل جو عمل میں کامیابی حاصل کر جاتے ہیں وہ عامل جو ہے واقف ہے، اور ان کے ارشادات کے مطابق آج میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ زکوٰۃ کی ضرورت اور اقسام کیوں ضروری ہے اور یہ کیسے کیسے ادا کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگا آپ کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ عمل سے پہلے آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دوسروں کو تعلیم دینا اور اس میں کئی چیزوں کو چھپا لینا، یہ استاد کے جو ایک عزت اور ایک جو پڑھائی ہوتی ہے یا اس چیز کے خلاف ہوتا ہے۔ میرا پورا جو مقصد ہے وہ آپ کو تمام باتیں بتا دینے کے بعد ہی حل ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ اتنے دن کی زکوٰۃ ہے، 40 دن کی زکوٰۃ ہے، جو 40 دن کی زکوٰۃ ہے یا 41ویں دن جو عمل پورا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کبیرہ ہوتی ہے، اور جو 21 دن کا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ صغیرہ ہوتی ہے۔ اسم کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یا 41 دن میں یہ زکوٰۃ کو پورا کرنا ہے، یا اس طرح کی باتیں بھی ہر عمل میں آپ کو کی جاتی ہیں، یا جو مناسب عمل چھوٹے عمل ہوں اس کے بارے میں بھی اس کے تفصیل سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اور کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو اس کی پہلی قسم بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے عمل میں کامیاب ہونا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ عمل پڑھتے ہو اپنے نام کی اعداد کے مطابق، کہ ایک عمل لیتے ہو اور اس کو اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھتے ہو، تو وہ عمل جو ہوتا ہے صرف حاضرات کا جو عمل ہے ہمیشہ کام دیتا ہے۔ جو مقلات، پری، ہمزاد اس طرح کے بڑے عمل ہیں تو یہ صرف ایک مرتبہ ہی اس عمل میں کامیابی ہو جائے تو ایک دفعہ کا ہی ہونا کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم، جو عمل پڑھنا ہو اس کے حروف کی تعداد جتنی ہو اتنی مرتبہ پڑھنا روزانہ، یعنی کہ جتنے حروف ہیں ان کی تعداد کو آپ نکال لو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بہت سے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ آپ اپنے نام کی اعداد کیسے نکال سکتے ہیں، اسی طرح آپ حروف، اگر ایک حروف ہے اللہ صمد یا صمد تو آپ اس کے اعداد نکالیں اور اس کو 41 یوم تک پڑھتے رہیں۔ ان کے اعداد، اگر اس کے اعداد 300 ہیں، 400 ہیں، 200 ہیں، یا اس سے 100 ہیں، 45 ہے تو آپ پڑھیں، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ 40 سے 41 دن تک آپ پڑھیں، پھر تھوڑی سی نیاز دلائیں، بچوں میں بھی تقسیم کریں اور خود بھی کھائیں، پھر آپ اس عمل کے عامل بن گے۔ جب آپ کسی کو عمل دیں گے تو وہ کامیاب ہوا کرے گا۔ یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے عامل بننا ہے، ٹھیک ہے۔ غلط طریقوں سے عمل تو ہو جاتے ہیں لیکن اتنی کامیابی نہیں ہوتی جتنی ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کو کامیابی ہوگی۔ تیسری قسم اس کی یہ ہے کہ عمل کے جتنے حروف ہوں اتنے 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لینے سے بھی زکوٰۃ کام دیتی ہے، اور یہ قسم اول سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ جو میں نے آپ کو پہلے قسمیں بتائی ہیں ان سے بہتر ہے۔ چوتھی قسم زکوٰۃ صغیرہ، عمل کے
قواعد یعنی کمری جتنے ہوں اتنی ہی بار روزانہ پڑھیں. یہ زکوٰۃ عملی اور معتبر ہے. یعنی کہ جب میں آپ کو کہتی ہوں 21 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے نا، 21 دن تک چاند بہت معتبر ہوتا ہے. آپ اتنے دن تک جس طرح بتایا جائے عمل آپ کرتے ہو، کیونکہ ہم نے حساب لگایا ہوتا ہے ان کے لفظوں کا بھی اور ادائیگی کا بھی، تو اتنے دن ہی وہ پڑھنا ہوتا ہے. وہ بھی بہت عظیم اور معتبر ہوتا ہے. 5ویں قسم زکوٰۃ جیسے صغیرہ تھی اب کبیرہ. عمل کے اعداد کمری کے حروف یعنی جتنے بھی آپ کو حروف اور ان کی تعداد بتائی جاتی ہے تو ان کو ضرب دے کر ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور ضرب کو روزانہ دیے ہوئے حروفوں کو یعنی کہ روزانہ زکوٰۃ صغیرہ سے زیادہ طاقت ملتی ہے اور ہمیشہ کے لیے عامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ زکوٰۃ جو صغیرہ ہوتی ہے وہ کبھی کبھی عمل رد بھی ہو جاتا ہے اور کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن جو صغیرہ ہوتی ہے یعنی صغیرہ سے جو کبیرہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو 41 دن کی ہوتی ہے وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے اور بہت معتبر ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے 6ٹھی زکوٰۃ. اس کے بارے میں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا. یہ اتنی بڑی اور اتنی عظیم زکوٰۃ ہے کہ اگر آپ یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو فوراً موکل سامنے آ جاتا ہے. ایک دفعہ کے عمل کرنے سے اس میں آپ کو 2-3 چلے کی ضرورت نہیں پڑتی اور فوراً موکل حاضر ہو جاتا ہے. زکوٰۃ اکبر اس کو کہتے ہیں. عمل کبیرہ کے اعداد کو پھر حروف کی تعداد سے ضرب دے. یعنی عمل کبیرہ جتنے بھی آپ کو عمل جو کبیرہ کے ہوتے ہیں یعنی کہ 41 دن کے جتنے حروف ہیں ان کے حروفوں کو آپ نے ان کے اعداد نکال لو. اعداد کے بعد اس کو ضرب دو. ضرب دے کر جتنے بھی ان حروفوں کی لمٹ آتی ہے، کوانٹٹی آتی ہے، ان کو اس مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دو. اس سے روزانہ پڑھنا 41 دن ہی ہے، یعنی پڑھنا 41 دن ہی ہے جتنا عمل کو بتایا جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ موکل بہت جلدی حاضر ہو جاتا ہے اور سامنے آ کر عامل سے ملاقات بھی کرتا ہے اور اس سے وعدہ پیمان بھی کرتا ہے. اکثر عمل میں نے آپ کو جو ہے زکوٰۃ اکبر بھی بتائی ہے، لیکن زکوٰۃ کبیرہ، صغیرہ، اکبر یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، یہ معتبر ہے. کوئی بھی آپ عمل لے لو، آپ اس کو اس عمل کے اعداد نکالو، اعداد کے بعد اس کو ضرب دو. ضرب کے بعد آپ جو عمل کی کوانٹٹی آتی ہے یعنی کہ جتنی لمٹ آتی ہے اس کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو بالکل اسی طریقے سے. تو یہ بہت بڑی زکوٰۃ ہوگی آپ کی. یہ عمل ساری زندگی کام دے گا. اب میں آپ کو 7ویں قسم ایک بتاتی ہوں زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. زکوٰۃ الکبائر. ٹھیک ہے، کبائرہ بھی کہتے ہیں اور کبائر بھی کہتے ہیں. یہ صغیرہ، کبیرہ، اکبر اور کبائر. یہ کبائر سب سے بڑی زکوٰۃ ہے. عمل اکبر کی تعداد کو یعنی کہ جتنے آپ نے ضرب دیے، جیسے صغیرہ، کبیرہ. کبیرہ کو جب آپ نے جو عمل ہے جیسے اللہ صمد ہے، اللہ صمد کی جو اعداد نکلے آپ نے اس کو ضرب دیا تو وہ بن گیا زکوٰۃ اکبر. اور اکبر کی جو ضرب دیا آپ نے اکبر کی تعداد کو کہ حروفوں کے اعداد سے جتنی اکبر کے جو ضرب کے آئے تھے ان کو پھر ضرب دے، مطلب کہ 2 مرتبہ ضرب دو اور پھر یہ اکبر سے بھی زیادہ قوی اور طاقتور اور مضبوط عمل ہو جائے گا اور جو پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا. اس اسم کے موکل آپ کے خادم بن جاتے ہیں. جو بھی آپ حکم دو، جیسا کہ بہت شوق میں نے کمنٹس باکس میں پڑھتی ہوں، لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے پریوں کا، حمزات کا. بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک دفعہ یہ عمل کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا ہے کہ جتنے آپ نے اکبر جو ہے زکوٰۃ کبیرہ کے جو اعداد تھے ان کو آپ نے ضرب دی تو وہ اکبر بن گئے. اکبر کے بعد پھر اس کو ضرب دی 2 مرتبہ تو وہ زکوٰۃ اکبائر بن گئے یا کبائر زکوٰۃ بن گئی، بڑی زکوٰۃ بن گئی. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پڑھنا وہی، طریقہ وہی، جتنے دن بتایا جائے اتنے دن ہی پڑھنا ہے. بڑی زکوٰۃ جیسے میں نے بتایا 41 دن کی ہوتی ہے. صغیرہ جو ان سے ہوتی ہے وہ 21 دن کی ہوتی ہے. صغیرہ بھی معتبر ہوتی ہے، جو کبیرہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ معتبر ہوتی ہے اور وہ بڑی اور بلند ہوتی ہے. یہ باتیں آپ کو جاننے کے لیے مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے. ضرور جو میرے سبسکرائبر ہیں جو عملیات کی دنیا میں بہت زیادہ خوشی سے قدم رکھتے ہیں ان کے لیے
ضرور وہ یہ چیز سن کر خوش ہوں گے۔ ان اقسام میں تعداد عملی کثیر ہو جاتی ہے، یعنی ان اقسام جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ان میں زکاتیں جو تعداد ہے وہ عمل کی کثیر یعنی مضبوط یعنی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اسماء باری تعالیٰ کی تلاوت تو ممکن ہے، مگر آیات قرآنی کی زکات صغیرہ بھی ادا کرنا مشکل ہے، ناممکن بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے اسماء المبارک، جیسا کہ میں نے بہت سے عمل آپ کو جو عمل جیسے اللہ سمجھ، جیسے میں نے آپ کو روحانیت کے چھوٹے چھوٹے عمل بتائے تھے، آگے بھی بتاؤں گی، ان کے لیے تو یہ بہت نایاب ہے، ضرور کیجئے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ تیسری آنکھ کے عمل میں یعنی روحانیت کی عمل میں اگر یہ آپ طریقہ استعمال کر کے کریں تو یقین مانیں آپ بہت زیادہ کام میں، آپ کو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ویسے ہی ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بہت سے ایسے طریقے ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کو بتا دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھائے بھی جائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں یا اس بات کی سمجھ آئی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بھی آپ نے بتانا ہے، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی نیا باتیں آپ کو پتہ لگتی رہیں، تاکہ عاملین بننے میں یا عامل بننے میں آپ کو کسی قسم کی مشکل درپیش نہ آئے۔ بہت سے مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ ساؤنڈ جو بیک لگتا ہے اس کو آف کر دیں، وہ آف کر دیا گیا ہے، آئندہ وہ ساؤنڈ جو ہے یوز نہیں کیا جائے گا۔ تھوڑے سے بھائیوں کی ریکویسٹ اور بہنوں کی ریکویسٹ پر ہم نے وہ بند کر دیا ہے۔ جب کبھی آپ کو عمل دیا جاتا ہے تو اس میں کئی جو عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی 1.25 لاکھ ادا کر لو، یا اس کی 1.25 لاکھ تعداد ادا کرو، اس اسم کی، اس صورت کی، اس آیات مبارکہ کی 1.25 لاکھ ادا کرو، لیکن اس سے عمل تو مطلب کہ اس سے کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عمر بھر کے لیے آپ کے کام نہیں آئے گی، ان کا ایک لیمٹ ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی میرے ای میل پہ رابطہ کیا کریں، نہ ہی آپ فیس بک پہ رابطہ کریں اور نہ ہی آپ لائیو بتائیں، عمل آپ کا ہی خراب ہوگا، تو یہ نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، اس چیز سے بچیں۔ بہت سے لوگ الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں، میں لائیو ان کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ ان میں کئی بہنیں بھی ہیں اور عزت میں فرق ہوتا ہے، اور کئی بھائی لوگ بھی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں لائیو بتایا جائے کیونکہ یہ ایک رسپیکٹ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے صرف اگر آپ اپنے استاد سے بات کرنا چاہتے ہیں یعنی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل ہے ڈسکرپشن میں، وہاں پر جائیں، ادھر سے رابطہ کریں اور مجھ سے بات کر سکتے ہیں، لائیو کوئی بات نہ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو کارآمد اور پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہترین عاملین کے لیے بہت نایاب تحفہ ہے۔ اجازت رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حاضرات اور ہمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے، اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔
شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو، یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے، سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ
روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔